پاکستان کی ثالثی میں مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں تیز، وزیر داخلہ محسن نقوی کا پھر دورہ تہران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، سپریم لیڈر مجتبی کامنائی کے نام خصوصی خط حوالے کیا، امریکہ ایران مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کی تھی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، امید ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا، ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ تسنیم نیوز نے گفتگو میں کہا، پاکستانی وزیر داخلہ کے دورے کا ایک حصہ دو طرفہ امور کے لیے مختص ہے، جن میں سرحدی سلامتی، انسداد منشیات اور انسداد دہشت گردی شامل ہیں۔ آزاد کشمیر کی مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کی نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے، آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ سپریم کورٹ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا، حکومت کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے رائے دی، احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش اور دھوس کی اجازت نہیں۔ معمولات زندگی میں خلل ڈالنے والوں کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں۔ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے، دباؤ اور محاذ آرائی نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج پارٹی اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی صورتحال سے خوش نہیں، اہم فیصلے کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر اختلاف سامنے آ گیا۔ متعدد اراکین کا پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے، اراکین نے رائے دی، واضح پالیسی نہ اپنائی تو آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے۔ نشستوں کو 12 سے کم کر کے 6 کرنے کے موقف پر غور کیا جائے۔ مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے موقف کی حمایت کر کے عمومی حمایت حاصل کی جائے۔ مہاجرین نشستوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کا حتمی فیصلہ بلاول بھٹو سے مشاورت سے مشروع۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری، ووٹرز میں زبردست جوش و خروش، پولنگ سٹیشنز کے باہر طویل قطاریں، خصوصی افراد، بوڑھے، جوان، خواتین سب موجود۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ بڑی تعداد پہ نکلے، تیر پر تھپا لگائے، تاکہ میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ان کے حق روزگار دلوا سکوں۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ہم مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بھی بنا دیں۔ گھر سے نکلیں، تیر پر ٹھپا لگائیں، پیپلز پارٹی کو جتوائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پولنگ ڈے پر گلگت بلتستان کے عوام کے نام خصوصی پیغام، کہا، ہم عوام کو حق کے حاکمیت، حق کے روزگار، حق کے ملکیت دیں گے، 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوگ اس الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے جوک در جوک پولنگ اسٹیشنوں میں رش لگا ہو۔ عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو پرامن طریقے سے کرنا ہے، صاف شفاف طریقے سے، تاکہ اپنے قیمتی ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ خوشی ہے، الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کہتے ہیں، جی بی کے عوام اپنے قیمتی ووٹ کا درست استعمال کریں۔ نئی حکومت بننے کے بعد علاقے میں امن اور ترقی ہوگی۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان قابل اعتماد ثالث ہے، ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ایران میں چینی سفیر کانگ پیو کے کہتے ہیں، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ تمام اختلافات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالنا چاہیے۔
چین کا خطے میں کوئی مفاد نہیں ہے. ہم ہمیشہ امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بین الاقوامی برادری جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی. کثیر الجہتی نظام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے. کسی بیرونی طاقت کو ایران سے اقتصادی تعاون کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو ملاقات میں شریک ہوں گے. پیپلز پارٹی وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان شامل ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں شرکت کا امکان. نائب وزیر اعظم وزیر خزانہ احسن اقبال شریک ہوں گے. پیپلز پارٹی حکومتی وفد کو بجٹ سے متعلق تحفظات سے آگاہ کرے گی. بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گی. کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری. ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات. امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کے حوالے کرے گا. خبر ایجنسی کا دعویٰ. خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی. اسرائیل نے امریکہ کو بھی نہ بخشا. امریکی عہدیداروں کی جاسوسی کرنے لگا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل وٹکوف سمیت اہم امریکی عہدیداروں کی جاسوسی کر رہا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صدر ٹرمپ ایران ڈیل پر کیا پوزیشن اختیار کریں گے؟ اسرائیلی جاسوسی پر امریکی انتظامیہ برہم. اسرائیل کو وارننگ دے دی. امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں تقریب. امریکہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ شراکت داری، دوستی کا جشن منایا گیا. تقریب میں حکومتی شخصیات، کاروباری رہنما، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں امریکی آزادی کے 250 سال اور دونوں ممالک کے عوام میں 80 سالہ دوستی کا جشن منا رہے ہیں. بہترین وقت گزر نہیں گیا بلکہ ہمارے سامنے ہے اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے. تحفظ خوراک کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا غذائی تحفظ کے لیے حکومت اور عوام کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا. غذائی آلودگی سے پیدا بیماریوں کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات ضروری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا غیر محفوظ خوراک سے پیدا بیماریاں اور غذائی قلت کا سبب ہماری مشترکہ ذمہ داری. خیبر پختونخوا کے وزیر مینا خان آفریدی کو پشاور ایئرپورٹ پر روک لیا گیا. مینا خان آفریدی پشاور سے جرمنی جا رہے تھے. ایف آئی اے حکام کے مطابق مینا خان آفریدی کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہے. کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی جامو چوک پر فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا شدید زخمی. پولیس کے مطابق اشفاق قادری اور عبدالرحمان مینگل نے شادی کی تقریب میں فائرنگ کی. نواحقین کے مطابق ملزمان علاقے میں جوا سٹہ چلاتے تھے. گلبارک جامع چوک کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی. فیصل آباد میں سمندری روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو ہلاک. پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے اے ایس آئی وارث زخمی. ہلاک ملزمان سے اسلحہ اور چھینا گیا سامان برآمد. ملزمان چھینی گئی کار پر پولیس نمبر پلیٹ لگا کر وارداتیں کرتے تھے. اور ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو میں درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. سبی 42 اور جیکب آباد میں 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ. لاہور کا پارہ 38، شدت 44 سینٹی گریڈ. کراچی کا پارہ 35 سینٹی گریڈ پر شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے.
محکمہ موسمیات نے آج سے 12 جون تک مختلف شہروں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں پارہ 51 سینٹی گریڈ، پنجاب کے کئی اضلاع میں 48 اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں 46 ڈگری تک جا سکتا ہے۔